بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آیت نمبر 34 to 40 آج ہم دیکھیں گے سورہ انفال کی، اور انشاءاللہ ان آیتوں میں ہم دیکھیں گے، اور یہ 10ویں پارے سے پہلے یعنی 9ویں پارے کی آخری آیتیں ہیں. الحمدللہ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشرکان مکہ کا جو ہے عبادت کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمانوں کا کچھ طبقہ ایسا ہے، سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں واقعی جو اپنی عبادت کا نقشہ ہی انہوں نے بگاڑ دیا. چلیے دیکھتے ہیں کہ پہلے کے یہ لوگ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ لوگ بھی خیر اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سنت کہتے تھے کہ ہم ان کے جو ہے وہ امتی ہیں، لیکن ان کا حال کیا تھا انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور ایسا کیا ہے ان میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بھئی ان کو اللہ عذاب نہ دے، جبکہ ان کی حرکتیں ایسی ہے کہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، جبکہ وہ اس کے جو ہے متولی بننے کے قابل بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اس کے ٹیک کیئرر یا اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے تو صرف وہی بن سکتے ہیں. کون؟ سوائے متقی کے. متقی کے سوا اللہ کے گھر کی دیکھ ریکھ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ہاں لیکن اکثریت انسان کی وہ جانتی ہی نہیں ہے. آیت نمبر 35. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور نہ تھی ان کی عبادت، یعنی ان کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر کے پاس یعنی کعبۃ اللہ کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانا. ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو چکھو عذاب، اس وجہ سے کہ تم سب نافرمانی کیا کرتے تھے. نافرمانی کیا کی انہوں نے؟ عبادت کا نقشہ ہی بدل دیا. آیت نمبر 36. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بے شک جنہوں نے کفر کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال. دیکھیے ان کے مال کا خرچ کا جو ہے ان کی نیت کیا ہوتی تھی، تاکہ وہ روکے اللہ کے راستے سے، تو ضرور وہ خرچ کریں گے اسے، پھر یہی بنے گا ان پر حسرت، پھر وہ سب مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے. آیت نمبر 37. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح جو ہے وہ الگ کرے گا اللہ خبیث لوگوں کو پاک لوگوں سے، اور رکھے ناپاک کو ایک دوسرے پر، پھر ڈھیر لگا دے گا ان کا ایک ساتھ اور جھونک دے گا اس ڈھیر کو جہنم میں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح کے لوگ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. آمین یا ربی. آیت نمبر 38.
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے انہیں جنہوں نے نافرمانی کی ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا۔ ہاں، جو حرکتیں پہلے ہو چکی ہیں اس پر اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں، یہ بھی سن لو، لیکن اگر وہ پھر وہی کریں گے تو بے شک گزر چکی ہے عذاب کے سسٹم یا پھر ان کی سنتیں پہلے لوگوں پر، یعنی اللہ کا یہ سسٹم ہے کہ اللہ ان کو عذاب دیتا ہے۔ آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فتنہ اور ہو جائے دین سارا اللہ کا، پھر اگر وہ سب باز آ جائے تو بے شک اللہ جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 40، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ پھر جائیں، یعنی بات ماننے سے پھر جائیں، تو جان لو کہ اللہ ہی مولا ہے تمہارا، کیا ہی بہترین مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ سورہ انفال جو ہے آیت نمبر 34 سے دیکھتے ہیں۔ اب ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان آیتوں میں اور اگلی کچھ چند آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تھے یہ لوگ کہ کیوں اللہ نے ان کو جو ہے وہ کیوں اللہ ان کو سزا نہیں دے گا، کیا گناہ تھا ان کا، کچھ گناہ کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آپ ان کے بیچ میں ان کے درمیان میں ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اینڈ ادر تھنگ از کہ جب تک انسان توبہ استغفار کرتے رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچاتے ہیں۔ پھر یہاں پر ان کے یعنی کہیں تو آپ کلیئرلی اللہ تعالیٰ بول رہے بھائی یہ کہ ان کے پاس تو کوئی عذر بھی موجود نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، یعنی بہت سارے ریزنز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑ لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے جرائم کیا تھے دیکھتے ہیں، ان کے گناہ کیا تھے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، دیکھیے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں کہہ رہے ہیں اور ایسا کیا ہے ان میں کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ، کوشچن مارک، یعنی کہ ان کے پاس کوئی ایسا ریزن نہیں کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب وہ گناہ نمبر 1 وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ یہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، وَمَكَانُ أَوْلِيَاءَهُ، جبکہ وہ اس کے متولی ہونے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے اولیاء یہاں پر متولی یعنی کہ اس کے ٹیک کیئرر، یہ مسجد حرام کے جو مالک بن بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو اس کا آنر سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تو مسجد حرام کی کوئی آنرشپ نہیں ہے، مسجد حرام سے روکتے تھے۔ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیوں کرنی پڑی، کیونکہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچی، تو انہیں اپنا جو ہے وہ شہر چھوڑ کر جانا پڑا، اور ان کی حرکتیں ایسی۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آگے آیت میں ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل معاملے کو پلٹ کر جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے سب سے پہلا گناہ ان کا کہ یہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر، سوچے ذرا آپ، آج یہ معاملہ اللہ نہ کرے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے تو سوچ کے انسان کتنا یعنی کیسی فیلنگ آتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو مسجد حرام میں نہ جانے دیا جائے تو کیا کرے گا انسان۔ تو یہاں پر پہلا گناہ ان کا، اور وہ اچھا متولی کیسے بنے ہوئے تھے کہ مطلب اس کی صاف صفائی کرتے تھے، اور جیسے کہ وہاں پر حج کا مہینہ ہوتا تھا تو حاجیوں کو پانی وغیرہ پلاتے تھے۔ الحمدللہ پیچھے ان تمام چیزوں کو ہم نے اسٹڈی کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ
ऐसा नहीं है, ठीक है तुम भाई साफ सफाई कर रहे हो, तो देखिए कि किसी भी जगह की एक बात याद रखें, किसी की भी जगह की जाहिरदारी पे ना जाए, उसके अंदर का क्या मामला है उसको हमें देखना चाहिए। ये जो थे मुशरिकाने मक्का, ये हरम शरीफ की जो है बैतुल्लाह की है जो साफ सफाई करते थे, पानी पिलाते थे और खाना खिलाते थे वहां के हाजियों को, लेकिन अंदर इनके अंदर जो है वो शिर्क भरा हुआ था। तो अल्लाह सुब्हान तआला वही कह रहे हैं कि ये देखो कि सीधी सी बात, शिर्क के साथ या शिर्क के अमाल के साथ कभी भी दुआएं कबूल नहीं होती है। जो बंदा हर वक्त देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला से सिकवा शिकायतें करता रहता है, तो उसे चाहिए कि वो क्यों शिकवे कर रहा है अल्लाह सुब्हान तआला से, उसे चाहिए कि अपने आप को टटोले। कहीं क्यों अल्लाह की नज़र में मकबूल नहीं है वो, क्यों उसकी दुआएँ कबूल नहीं होती हैं। तो समथिंग रीज़न जो हमें मिलते हैं कि अपने खाने-पीने पर ध्यान दें एंड अदर थिंग कि वो कहीं शिर्क में तो मुलविस नहीं हो गया। शिर्क की तरफ तो कहीं नहीं जा रहा है वो। तो अब ठीक है, चलें अब आयत के अगले हिस्से में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, फिर कौन जो है हकदार है अल्लाह के घर का या बैतुल्लाह का। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया, मुझे और आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इनके मुतवल्ली तो वही हो सकते हैं जिनमें तकवा हो। सुभान अल्लाह। तो क्या पता चला, अल्लाह का जो घर है सिर्फ साफ सफाई से नहीं, बल्कि जो बंदा जिसके हाथ में उसका उसका जो टेक केयर है, जिसके हाथ में उसका मैनेजमेंट है, उसके अंदर तकवा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज देखें कि आज ये मस्जिदें इतनी वीरान क्यों पड़ी हुई हैं। आज देखें कि मस्जिदों में ये रौनकें क्यों नहीं है जो होनी चाहिए। वो इसलिए कि आज देखें कि मस्जिदें तामीर करने का जो मकसद है, लोगों ने उसको फौत कर दिया है। देखिए, यानी कि यहाँ पर बहुत बेसिक चीज बताई जा रही है कि एक मस्जिद की टेक केयर की जिम्मेदारी जिस इंसान के हाथ में है, उसके अंदर कितना तकवा है, उसके अंदर अल्लाह सुब्हान तआला का कितना डर है, कितना खौफ है, हमें वो देखना चाहिए। इसलिए अक्सर मैं मशवरा देती हूँ लोगों को कि मस्जिदों के नाम पे अगर हमसे कोई पैसे वगैरह लेता है तो बहुत एहतियात से आप दें, बहुत एहतियात से, क्योंकि आपके पैसे जाए ना हो इसलिए। वहाँ के जहाँ के लिए आपको कहा जा रहा है, आप वहाँ के लोगों से मशवरा करें। हम नहीं जा रहे वहाँ पे, लेकिन आस-पास लोगों से आप जिस पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं और अल्लाह के हुक्म से जो है वो अपने लगा दें माल वहाँ पर और दुआ किया करें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इंशाल्लाह हमारे ताला कभी भी ऐसा अल्लाह के हुक्म से नहीं होगा। मज़ीद अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बता रहे हैं और लेकिन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। यानी अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो भाई, मेरी जो मस्जिद है, मेरे जो के टेक केयरर जो मस्जिद के होंगे, वो उसके मुतवल्ली जो होंगे, उसके टेक केयरर जो होंगे, वो सिर्फ वही लोग होंगे जिनके अंदर तकवा होगा। लेकिन ये बात अक्सर लोग जानते ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता थी इससे पहले ये बात? आपने कहीं पढ़ी थी? अल्लाह का कलाम मुझे और आपको बता रहा है। इससे पहले आपने कभी बहुत ध्यान दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जहाँ पे भी माल लगाया होगा अल्लाह उसको कबूल करे। ठीक है, लाइल्मी में आपने किया, लेकिन बहुत एहतियात, बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि भई इस मस्जिद की या फिर ये दीन की जगह की, इसकी बागडोर किसके हाथ में है, वो बंदा कैसा है, वो जो है यानी कि उसके अंदर अल्लाह का तकवा कितना है, कितना नहीं है, जाँच-पड़ताल करके जो है वो। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, अल्लाह सुब्हान तआला खुद कह रहे हैं कि कोशिश करें। और कभी कभी आपको भी अगर ज़िम्मेदारी देने का मौका मिले या देना हो, तो कम से कम हम ये एहतियात तो करेंगे कि हम किसी परहेज़गार के हाथ में जो है अपने काम की या अपने जो भी हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन हो हमारी या इंस्टीट्यूट हो कुछ भी, उसकी बागडोर हम इस किसी ऐसे के हाथ में दें जिसके अंदर तकवा हो अल्लाह सुब्हान तआला का। मज़ीद अल्लाह सुब्हान तआला और इनके गुनाह बता रहे हैं, वमा काना सलातुहुम इंदल बैती। चले भाई, और ना थी उनकी इबादतें अल्लाह के घर के पास इल्ला, देखिए, मुक्काअन व तस्दिया। और क्या था वो कि सीटियां बजाना और तालियां बजाना। देखिए, यानी इन लोगों की इबादत का जो यानी कि जो एक शक्ल थी इबादत की, वो क्या थी? सीटियां बजाना और तालियां बजाना।
بس ایک سیدھی سی بات میں آپ سے کہوں کہ انہوں نے دین کو جو ہے وہ راگ اور رنگ بنا رکھا تھا اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ عبادت کا جب نقشہ بگڑتا ہے نا، تو یقین کریں کہ اس طریقے سے لوگ جو ہے صحیح دین سے ہٹتے ہوئے اور یہ بیکار کے دین میں پڑ جاتے ہیں۔ آج بھی مجھے بتائیں، آج کا حال کیا ہے؟ آج بھی کچھ لوگوں نے ایسی نا دین کا کچھ نقشہ بگاڑ رکھا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بتائیں کس طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ دین میں بگاڑ پیدا کیا اور اس کو دین کا نام دیتے ہیں اور بالکل نقشہ جو ہے بگاڑ کر رکھ دیا۔ بتائیں، ملتا ہے آپ کو ایسے کچھ معاملات یا ایسے کچھ دیکھنے کو؟ بتائیں تو انشاءاللہ پھر میں بتاتی ہوں آپ کو۔ آپا جب کچھ ہوتا ہے مطلب کچھ اسپیشل کچھ وغیرہ کچھ ہوتا ہے تو وہ نہیں بولتے کہ یہ سورہ اتنی بار پڑھ لو ایسا ویسا تو یہ کام ہو جائے گا اپنے گھر میں اوکے، کوئی وظیفہ وغیرہ، اوکے۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کے ٹکڑے کیے، رائٹ؟ یہ تو کتاب کے ٹکڑے ہو سسٹر گئے، یس، جی ہے سسٹر ابھی جو تھوڑے دن پہلے بھی نیوز آئی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے صلی اللہ علیہ وہ وسلم، برتھ ڈے منائی تھی، خوب ناچ گانا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کیا یس، کیا تھا لوگوں نے۔ اللہ اکبر۔ جی دیکھیے دین کے نام پہ نا، یہ سارا کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ دین کے ہی نام پہ ہو رہا ہے نا، اور تھوڑی کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قوالیاں دیکھیں آپ، کیا ہوتی ہے جی قوالیوں میں؟ قوالیوں میں کیا ہوتے؟ تالیاں ہی بجاتے ہیں نا وہ، اور اس کو دین کا نام دیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان کے دین کا یہ حصہ ہے۔ دیکھیے غیر مذہب انسان اگر کچھ دیکھے گا اور کہاں پر بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں، مسجد کا نقشہ دیتے ہیں باقاعدہ، جو قبر وغیرہ جو وہ بنا لیتے ہیں، اور دیکھنے والا تو سمجھتا ہے مسجد ہے یہ، اور قوالیاں تالیاں پیٹی جا رہی ہے اس کے اندر، اور ان کے الفاظ پہ آپ غور کریں کس قدر شرک بھرا ہوا ہوتا ہے۔ قوالیاں بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ بس آدمی جھوم رہا ہے جھوم رہا ہے جھوم رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہے اس کے اندر، اس کو بس اس کے جو بیک گراؤنڈ میوزک بجتا ہے اسی سے اس کو جو ہے وہ مطلب رہتا ہے، باقی الفاظ پہ کوئی غور نہیں کرتا ہے۔ غور کرے الفاظ پہ تو دل اندر سے دہک جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی لوگوں نے دیکھیے کہ کس طریقے سے، یعنی کہ یہاں پر جیسے کہ اس میں اتنا مبالغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، آج کل تو چھوڑ دیں، اللہ کے کچھ بندوں کا نام لے لے کر جو ہے شخصیت پرستی میں لوگ پڑ گئے ہیں، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے یعنی دین کا نام لے لے کر بے دینی کا کام کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سورہ اعراف میں تقریباً ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ کرتے تھے، جیسے کہ بیت اللہ کے پاس جاتے تھے تو یہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور اس کو عبادت کا نقشہ جو ہے وہ کہتے تھے، عبادت کا ایک طریقہ کہتے تھے۔ اور آپ میں سے یاد ہے کسی کو کہ طواف کرتے وقت یہ کیا کرتے تھے؟ یاد ہے سورہ اعراف میں ہم نے کیا پڑھا؟ کیا کرتے تھے آپ؟ ننگا ہو کے یہ طواف کرتے برہنہ ہو کر، تھے اللہ اکبر، ہاں کپڑے سوچیں۔ اتار کے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ سب سے اعلیٰ قسم کا طواف کہا کرتے تھے، ایک دم ہائی کوالٹی کا طواف، کہ ہم جو ہے بالکل برہنہ ہو کر اور یہ میری اور آپ کی زبان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں کہہ دیا کہ ان کے نزدیک جو ہے عبادت اور سسٹر طواف بیت اللہ، جی، طواف بیت اللہ کا کرتے تھے، اور جی بالکل برہنہ کر کے بغیر کپڑے کے۔ اچھا نام کیا دیتے تھے کہ چلو بھائی اگر ہم ایسا کریں گے نا تو لوگوں کو دین بڑا آسان لگے گا۔ اللہ اکبر، سوچیں آپ ذرا، کہ مطلب جو نان مسلم ہیں ان کو دین آسان لگے گا، چلو ان کو لگے گا چلو یہ بھی کرنا جائز ہے، وہ بھی کرنا جائز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے اگر کوئی دین کی طرف بلائے گا تو یہ تو ان کے ہی طریقے ہیں سارے، تو دین کی دعوت کہاں دی ہے ان کو؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک سیدھی سی بات جو مجھے سمجھ آتی، دیکھیں کہ لوگ اگر سادہ سا نماز اگر نہیں پڑھتے تو ناچ گا کر تو ہم بھائی کسی کو نماز نہیں پڑھا سکتے، لیکن آج بھی دیکھیے کہ آیتوں کو اس طریقے سے راگ میں گایا جاتا ہے، اس طریقے سے ایسے ایسے ٹون میں گایا جاتا ہے کہ افسوس، بہت افسوس کی بات ہے، میوزک کے ساتھ، اور کتنا مطلب حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ناؤز باللہ لوگوں نے اللہ کے کلام کو بھی نہیں چھوڑا، استغفر اللہ۔ پھر دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے۔ اور اسپیشلی دیکھیے کہ یہاں پہ بتا دیا گیا ہے عبادت کا یہ نقشہ نہیں ہے کہ تم سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، اور ان کی حرکت کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا کہا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔
تو اب سوچئے کہ اس میں ساری چیزیں آ جائے گی. آج کچھ مسلمان یا اکثریت میں کہوں کہ عبادت کا نام دے کر یہ قوالیاں، یہ تالیاں پیٹتے، یہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تو انہیں سبق لینے چاہیے ان آیتوں سے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا میسج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ پیچھے ہم نے کیسے دیکھا کہ 2 گروہ کی اللہ نے بات کی ہے. ایک کیسے تھے کہ جنہوں نے استجیبوا للہ والرسول، اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی تم جو ہے لبیک کہہ دو اللہ اس کے رسول کے قول پر، انہوں نے لبیک کہہ دیا. لیکن اور ایک دوسرا کیریکٹر یہاں پہ ہم کو کون سا پیش کیا گیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اللہ کے راستے سے روکتے تھے. چلیں اور ان کے کیا جرم تھے انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کا انجام بھی دیکھیں گے. دونوں گروہ کا ہم انجام بھی دیکھیں گے. آیت نمبر 36 دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. اللہ اکبر. بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ وہ روکے اللہ کے راستے سے. مانتی آپ اس آیت کو؟ آپ کو یہ آیت، یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیے کہ ایک بندے مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، لیکن اس کے بالکل ایک اپوزٹ کیریکٹر کہ جو اپنا مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. پیچھے یاد ہے میں نے آپ کو نذر بن حارث کا اگزامپل دیا تھا. وہ کیا کرتا تھا، ناچنے گانے والیوں کو بلا کر لاتا تھا، کامکس لے کر آتا تھا یہ شام جا کر، اور اس طریقے سے وہ اپنے مال کو خرچ کرتا تھا اور جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا تھا. آج دیکھیں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کئی ملین جو ہے وہ روپے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں. اس میں سے کچھ صورت آپ مجھے بتا سکتی ہیں، کچھ طریقے جو آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کیسے لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کی جو ہے وہ مال اپنا خرچ کرتے ہیں روکنے کے لیے، بتائیں. سسٹر یہ درگاہوں پر کتنا سب ہو رہا ہے. سب سے مین تو آپ دیکھیے اجمیر شریف کی جو درگاہ ہے اس پر کس قدر وہ ہو رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور میڈیا کی ہم ایگزامپل لے تو جس طریقے سے دیکھیں کہ سیریل بنتا ہے یا موویز وغیرہ بنتی ہے، تو یہ لوگ کیوں یہ کمپلیٹلی دیکھیں ان کو دنیا کا فائدہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے چلیے، لیکن انہیں پتا ہے کہ میں جو آج کر رہا ہوں آج، یا پھر موویز وغیرہ پہ یا پھر ایسے بیکار چیزوں پہ اللہ جو مال خرچ ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کوئی اجر تھوڑی دینے والے آخرت میں. ٹھیک ہے دنیا کا فائدہ تھوڑا مل جائے گا ان کو، لیکن آج دیکھیں کہ وہ چیزیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے روکتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ گانا ہو سکتا ہے، بجانا ہو سکتا ہے، دنیاوی کوئی کام ہو سکتا ہے، غفلت میں آپ پڑ گئے. آج دیکھیں کہ میں تو خیر موبائل لیتی ہوں اپنے ہاتھ میں، تو میری اسٹڈی چلتی رہے گی یا اسٹوڈنٹ سے کچھ ہوم ورک بھیجے، اس لیے مجھے اس میں بھی وقت پتہ نہیں چلتا ہے، نہیں پتہ چلتا ہے گھنٹوں کیسے نکل جاتے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ مجھے تو امید ہے کہ اللہ یہ میں تیرے دین کا ہی کام کر رہی ہوں، یہ میرے ہاتھ میں تو میں اس کا ہی کچھ استعمال کر رہی ہوں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ بالکل اس کا مس یوز کرتے ہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس کا ہم دیکھ رہے ہیں جو اس کو بنا رہا ہے اس کو فائدہ تو پہنچ جائے گا، لیکن یہ بھی تو اللہ کے راستے سے روکنے کی ایک ذریعہ ہو گیا نا. نذر بن حارث ٹھیک ہے یہاں پر آج کے ٹائم پر نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتی ہیں. تو کوشش کریں کہ یعنی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ٹھیک ہے یہ کرتے ان کو کرنے دو. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. دیکھیں یہ ہے اصل میں عذاب ان کا، تو ضرور وہ خرچ کریں گے اسے، اور یہی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ بول رہے پھر یہی بنے گا ان پر حسرت، پھر وہ سب مغلوب کر دیے جائیں گے. یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے. کیا ہے یہ؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ عذاب کی صورت کیسی ہے بتائیں، کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ عذاب کی ایک صورت یہ کیسی ہے؟ کہ ان کا مال صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا ہے. جی بولیں کون بول رہا ہے؟
اللہ کی راہ سے ہٹ کر استعمال بھی کیا جا رہا ہے. یس ڈیفینیٹلی، کہ ان کا مال جو ہے اچھے کاموں میں نہیں لگ رہا ہے، ان کا مال جو ہے وہ کہ نیکی کے کام میں نہیں لگ رہا ہے، بھلائی کے کاموں میں نہیں لگ رہا ہے، لوگوں کے کریکشن میں نہیں لگ رہا ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے، کرتے رہو کرتے رہو. اور اس کو حسرت بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے قیامت کے دن، کہ ایک بندے مومن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ دیں گے. لیکن ایک کافر کو بالکل بھی اس چیز کا بلیو نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ اس طریقے سے خرچ کرتا ہے بیجا کاموں میں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے قیامت کے دن اس کے اندر حسرت ہوگی کہ کاش میں دنیا میں اتنی بیکار چیزوں میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، جو اپنے مال کو بیکار کاموں میں خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے. یہ لو دنیا میں اپنے مال کا صحیح استعمال کر کے اس جہنم سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آزادی مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دیا ہوا ہم غلط کاموں میں لگا کے جو ہے وہ جو ایسے انسان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جہنم کی طرف اس کو جمع کیا جائے گا. چلے کیوں آپ کو لگتے ہائے بیچارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیوں کریں گے؟ تو نہ سوچیں، آیت نمبر 37 میں ریزن بتایا جا رہا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمہ جمیعا. دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس طرح یعنی کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کریں گے، کیونکہ تاکہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ کر دے خبیث کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر، پھر ڈھیر لگا دے اس کا ایک ساتھ اور جھونک دے ان کے ڈھیر کو جو ہے جہنم کی آگ میں. اسی طرح وہ لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. کتنی ڈانٹ ہے اس آیت میں دیکھیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی جہنم نہیں، دنیا میں تو ہم نے تم کو اشارہ دے دیا. جنگ بدر واقعی ان لوگوں کے لیے بہت بڑا خسارہ تھا کہ کیسے ایک ساتھ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. اللہ تعالیٰ بول رہے یہی کافی نہیں تمہارے لیے، جہنم بھی میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے. اور تمہیں یہ کیوں یہ معاملہ تمہارے ساتھ کروں گا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں ناپاک لوگوں کو میں جو ہے وہ پاک لوگوں سے الگ کر دوں، ناپاک لوگوں کو الگ کر دوں، پاک لوگوں کو الگ کر دوں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ناپاک لوگ ہوتے ہیں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، ان کی تہ ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ جو ہے وہ جما دوں. دیکھیں یہاں پہ یرکمہ آیا، جو یرکمہ رقم یعنی جیسے کہ نوٹوں کی جو بنڈل ہوتے ہیں کیسے طے ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک بنڈل ہوتے ہیں نا جو نوٹ، تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو تہ بتہ ایسے بنڈل بنائیں گے اور ایک ساتھ ان کو جو ہے وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اور یہی لوگ کیسے ہیں، بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کہ بذاتے اگر ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھائی میرے ساتھ بہت برا ہوا ایسا تو نہ سوچا کرے کبھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے، وہ جو کرتا ہے بہت بہتر کرتا ہے. تو کبھی بھی اپنے بارے میں ایسی رائے نہ نکالیں کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. ہو سکتا ہے کبھی کسی سے آپ کو بہت زیادہ محبت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اس کو الگ کر دیں، تو بس اس آیت کو یاد کر لینا کہ وہ بندہ آپ کے قابل نہیں تھا، چاہے آپ کی کتنی اچھی یاری دوستی ہو، کچھ بھی ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ناپاک لوگوں کو اللہ پاک لوگوں سے دور کر ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ 38 میں کیا بتاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ 13 سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب موقع دے رہے ہیں کس کو، ایمان والوں کو. اور وہ کیا موقع ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل للذین کفروا، آپ کہہ دیں، دیکھیں ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف. یقین کریں مجھے اس آیت پہ تو ایسا لگتا ہے واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 13 سال پریشان کرنے کے بعد بھی مکی دور میں، اور اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہے یعنی کہ کافروں کو مشرکوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ابھی بھی سدھر جاؤ. آپ ان سے کہہ دے جنہوں نے نافرمانی کی ہے، اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو معاف کر دیا جائے گا ان کو.
اور ٹھیک ہے ما قد سلف، جو حرکتیں ہو چکی ہیں اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کتنی محبت یہاں پہ اللہ کی جھلک رہی ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرے، اپنے گھر سے نکالنے کی بات کرے، بھائی جس کا گھر ہے وہاں سے اس کو نکال دیا جائے، اس کے سازشیں کرے اس کی موت کی یا پھر اس کو قتل کی، اللہ اکبر، دنیا میں کوئی معاف کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما قد سلف، ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، یہ میں تمہیں چانس دے رہا ہوں. ہاں لیکن وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، ہاں لیکن اگر تم پھر ایسا ہی کرو گے تو بے شک گزر چکی ہے عذاب کا جو بھی یہ سسٹم ہے، جو بھی سنت ہے، پہلوں پر گزر چکی ہے. یعنی ابھی بھی اگر تم باز نہیں آئے میرے رسول کو اور مسلمانوں کو ستانے پر، تو میں نے جو پہلے کے لوگوں کے ساتھ کیا میں ڈیفینیٹلی تمہارے ساتھ وہ کروں گا. چلے آیت نمبر 39 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اتنے سارے وارننگز دینے کے بعد اب مسلمانوں کو پرمیشن کیا دی. دیکھیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یعنی اب دیکھیں کہ اور اللہ تعالیٰ بول رہے جنگ کرو ان سے. کن سے؟ اب یہ کافر باز نہیں آ رہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پریشان کرنے سے، تو ٹھیک ہے آپ جنگ کریں. کب تک آپ کو ان سے لڑنا ہے، کب تک آپ کو ان سے جنگ کرنا ہے؟ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے. دیکھیں کسی بھی غیر مذہب قوم سے جنگ کرنے کی دو ہی ریزن ہونی چاہیے، ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 فتنہ باقی نہ رہے. فتنے کی ڈیفینیشن میں پہلے بھی آپ کو دے چکی ہوں. سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ جس رب کی زمین ہے اس رب کی عبادت نہ کی جائے، اس کے قانون کو جو ہے وہ نافذ نہ کیا جائے، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے روکا جائے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور یہ ساری چیزیں مکہ میں ہو رہی تھی مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دوسرا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارا کا سارا اللہ کا دین ہو جائے. یعنی اگر دین کو غالب کرنے کے لیے اگر یعنی جنگ کرنا پڑے، لڑنا پڑے غیر قوموں سے، تو اللہ نے پرمیشن دی ہے. ناحق بلا وجہ اٹھے سٹے جا کے کسی کو قتل نہیں کر دینا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، یہ ہمارا دین اسلام نہیں سکھاتا ہے. دیکھیے کہ لڑائی جھگڑا اور جنگ کرنے کے پیچھے ریزن موجود ہے. یہاں پر اگر یہ ٹرمس اینڈ کنڈیشن سے، یہ ریزن سے، تو اللہ نے پرمیشن دی ہے مسلمانوں کو. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آیت کا تھوڑا سا ٹکڑا اٹھا کر کسی کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، لو بھائی ان کی کتاب میں تو کافروں سے جنگ کرنے کو لکھا گیا ہے. الحمدللہ 9 سپارے پر ہم اختتام ختم آلموسٹ بری ہو چکی ہے. کہیں ہم نے نہیں دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی کہہ دیا بس جاؤ بھائی لڑو اور ایسی قتل کر دو. نہیں، کچھ نہ کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشن تو ہوگی ضرور. مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھیے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اسے دیکھ رہا ہے. یعنی بھائی اتنی وارننگ کے بعد بھی اگر وہ سدھر جائیں تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں ان کو وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. آیت نمبر 40 لاسٹ آیت آف 9 سپارہ سورۃ الانفال کی. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور پھر اگر وہ پھر جائے یعنی ٹرن آف ہو جائیں، اگر وہ نہ سنیں، ٹھیک ہے بھائی فَعَلَمُوا، تو جان لو کہ اللہ ہی مولا ہے تمہارا، کیا ہی بہتر مولا ہے اور کیا ہی بہتر مددگار ہے. سبحان اللہ. آیت کا یہ حصہ بہت بہترین ہے، بہت ہی بہترین ہے. مطلب ٹھیک ہے بھائی آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اللہ تمہارا مولا ہے. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا مولا بن جائے، حامی مددگار بن جائے، تو کسی کو کسی کی ضرورت نہ پڑے. پھر جس نے اللہ کو اپنا مولا بنا لیا، جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنا لیا، تو اسے دنیا میں کسی اور کے مدد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور بہت بہترین نقطہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا جا رہا ہے. تو اور ڈیفینیٹلی اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ تم اللہ کے حکم پر جو ہے لبیک کہو تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو جو ہے تمہارا مددگار بن جائے گا، تمہارا مولا بن جائے گا. چلیں
الحمدللہ سورہ انفال کی اتنی جو ہے آیتیں 40 آیتیں ہم نے سنی اللہ کے حکم سے. آپ اگر کچھ فیل کرتی ہیں یا آپ لوگوں نے کچھ نوٹس کیا یا ہائی لائٹ کیا تو آپ شیئر کر سکتی ہیں. پھر انشاءاللہ ایک دو باتیں ہم کر کے اس صورت کے تعلق سے پھر اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے انشاءاللہ. چلیں بیسیکلی آپ نے کیا اب تک کیا سسٹر آیتوں میں ایک جو آپ نے جی بولے جی میں تو کچھ سفر پوچھنا چاہتی ہوں سسٹر. جی بولے جی سسٹر کوئی بہت آپ کا سگا ہو جو ہر بات میں جھوٹ بولتا ہو، بہت چیزوں میں جھوٹ اللہ بولتا اکبر. ہو، جی 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 تو سسٹر کیسے مطلب دل پھٹتا ہے تو کیا کیا جی جائے؟ مطلب کچھ سمجھ نہیں آتا، جتنا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی شیطانی وسوسے پاس آتے ہیں، پھر مطلب چلانا اور مطلب اوکے. کس طریقے سے اس کو کیا جائے وہ دیکھیے جھوٹ کی دعا اگر تو دیکھیے چل ہی کہ رہی ہے. جی جی جھوٹ کی جو بیسیکلی جو میری اسٹڈی کہتی ہے نا کہ چاہے وہ کوئی بڑا ہو یا کوئی چھوٹا ہو جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ اگر بچے جھوٹ بولتے ہیں نا تو بچے اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بڑوں کا اٹریکشن چاہیے، بڑوں کی توجہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ جس کے بارے میں بھی آپ بات کر رہی ہیں اچھی بات ہے کہ بغیر نام کے ہم بات کریں تاکہ میسج پہنچ جائیں. کوشش آپ یہ کریں کہ جو بھی جھوٹ بولنے والا شخص ہے چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو کہیں نہ کہیں ان کو کسی نہ کسی کی توجہ مطلوب ہے. دیٹس وائی وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے وہ کوشش کریں ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں، انہیں سمجھائیں کہ اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. اس طریقے سے انشاءاللہ تو بات جو ہے ان کی سمجھ آ جائے گی. دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں اور کھانے پینے پہ بھی تھوڑی توجہ دے کہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے کھانے پینے میں کیا چیزیں شامل ہیں. تو جب جب اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے نا چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو وہ ہر برائی میں پھنسنے کی کوشش کرتا ہے، ہر برائی میں پھنس جاتا ہے. کوشش کیا کرتا ہے؟ پھنس جاتا ہے. تو یاد رکھے کہ ہر برائی سے بچانے کا طریقہ چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو کوئی بھی ہو مرد ہو یا عورت ہو اس کو آپ جو ہے کوشش کریں کتاب اور سنت کی طرف لانے کی. ٹھیک ہے. ایک واحد علاج ہے یہ سورہ نساء میں الحمدللہ ہم نے پڑھ چکے. جی واحد جی علاج لیکن یہی ہے. سسٹر جیسے جی مطلب کچھ سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے. اوکے کوئی بات نہیں. جو چیزیں میں بھی کہ جو آپ کو پتا ہے وہ اگلے بندے کو نہیں پتا ہے، سامنے والے کو نہیں پتا ہے نا، یہ سوچ کر فی الحال تو ایسے صبر کر لیں. لیکن میں جو آپ کو بول رہی نا 2-3 چیزوں پر آپ بہت زیادہ توجہ دیں. کچھ دنوں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ سورہ انفال جب سے شروع ہوا ہے اگر کچھ چیزیں آپ لوگوں نے نوٹس کی ہو جیسے کہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل کہ یہاں پر جیسے کہ عذاب اور سزا کی بات ہوئی ہے جنگ بدر پہ تو ایک بیسک چیز جو مطلب مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ کا معاملہ کرتے جیسی کرنی ویسی بھرنی. حق اور باطل کا بھی کئی جگہ پر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کا خلاصہ کیا ہے. اور سب سے اہم بات اب تک کی آیتوں میں جو اگر سبق ہم لینا چاہیں تو جو وہ جو آیت تھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے قابل جو ہے وہ تعریف تھی کہ استجیبوا للہ والرسول کی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو. دیکھیے کہ بہت سارے جو ہے وہ راستے کھل جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہنے پر تو کوشش کریں کہ شروع سے ہی آپ اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب دینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کا جو بچہ ہے یا بڑا ہے جو بھی ہے وہ بہت ساری برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو الحمدللہ یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے 9 سپارہ الحمدللہ ہمارا جو ہے پورا ہوا ہے. اللہ نے پورا کروایا اس کو. شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اوکے ٹھیک ہے. انشاءاللہ دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
جزاكم الله خير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.